علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو لیسن ہے، جو ہم تمام قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کچھ قواعد ہے، کچھ گرامر ہے۔ تو انہی گرامر میں سے، قواعد میں سے ایک آج کا جو قاعدہ ہے، آج کا جو سبق ہے، وہ ہے آیت کرنے کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ آیت قرآن مجید کے اندر پڑھتے پڑھتے کس طریقے سے کیا جائے، کیا مطلب، یعنی کس طریقے سے ٹھہرا جائے، رکا جائے، اسٹاپ کیا جائے۔ انسان بعض وقت تجوید کی کمی ہونے کی وجہ سے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کہاں پر رکنا ہے اسے یہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کہیں بھی جو اپنے سانس کو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو چلیے آج اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بورڈ کے اوپر دھیان دیجیے اور اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریے تاکہ آپ کو بعد میں کام آئے سیکھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، اس گرامر کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ دیکھیے ایسے گول، یہ دیکھیے یہ گول نشان نظر آ رہا ہے، یہ گول، اسے کہتے ہیں ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہم ہر جگہ، ہر پیج کے اندر، ہر صفحے کے اندر دیکھیں گے یہ آیت ہوتی، گول نشان ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے دو زیر کے مسئلہ، اس کی مثال کو ابھی ہم نیچے دیں گے، اس کی مثال کو بھی لکھا گیا ہے کہ دو زیر پر اگر ہمیں وقف کرنا ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں، جیسے قریبن ہے، قرآن کے اندر قریبن ہے، وہاں پر ہمیں رکنا ہے تو ہم جزم دے کر کیا کریں گے؟ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ کس طریقے سے؟ جیسے قریبن سے، جیسے قریبی ہے تو قریبی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ قریب، جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ اصل لفظ کیا ہے وہاں پر لکھا ہوا؟ قریبی، ایک زیر ہے یہاں پر ہے نا، یا دو زیر، قریبی، زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش، جیسا زیر قریبی، اب زیر قریبی تو قریبی نہیں بول کے رکیں گے، وقف کی حالت میں اسے کیا کریں گے؟ قریب۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زبر کی مثال لے لیجئے، جیسے فعل، تو اگر ہمیں اس پر رکنا ہے تو فعل، عین لام زبر عل، لام کے اوپر کیا کریں گے؟ جزم دے کر سانس کو توڑیں گے۔ اب پیش ہے تو بما تعملون بصیر، رو ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ بصیر، اس طریقے سے وقف کریں گے۔ اب ہمیں دو پیش کی مثال کو لینا ہے تو وہ بھی نیچے آئیں گے دوستو۔ پھر سے ایک مرتبہ دھیان دیجئے کہ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ نمبر دو، یہ نمبر ایک تھا، نمبر دو دھیان دیجئے ساتھی، نوٹ ڈاؤن کیجئے اس کو۔ دو زبر پر آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ دو زبر پر، دیکھیے دو زبر پر آیت کرنا ہو تو، دو زبر پر آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، نصرن ہے، دو زبر ہے، نصرن ہے، وہاں پر اگر ہمیں رکنا ہے، اسٹاپ لینا ہے، ٹھہرنا ہے تو نصرا بول کے اسے رکیں گے، نصرا۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے بہت سے مثالیں جو فیمس ہے اور مشہور مثال، جیسے احدن سے احدا ہے نا، احدن ہے، لیکن ہم رک رہے ہیں دو زبر پر تو ایک زبر کے ساتھ میں ایک الف بھی ملا رہے، احدن سے احدا۔ ٹھیک ہے، نمبر تین دیکھیے گولتا، یہ دیکھیے گولتا، دیکھیے اس کو، دیکھیے اس کو، گولتا، گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ، یہ دیکھیے اب یہ تا، یہاں پر یہ ہائے ساکینہ آیت کرنا ہو تو ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ جیسے حامیتن، دیکھیے لو، اس پہ دیکھیے دھیان دیجیے، یہاں ہے حامیتن،
تا ہے نا بولتا حامیتن، لیکن ہم رک رہے ہیں، وہاں پر ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو حامیتن سے حامیہ، یعنی یہ ہائے ساکینہ ہم اسے بنا رہے ہیں گرامر کی شکل میں، وقف کی شکل میں۔ اسی طریقے سے قائدتن بولتا ہے لیکن ہم رک رہے تو قائدہ۔ امید ہے کہ یہ سبق ہم تمام کو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔